اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ حضرات کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کرتا ہوں، واشکروا لی، اور میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور ناشکری مت کرو، کفر مت کرو، انکار مت کرو، میرے احسانات جو تمہارے پر میں نے نچھاور کیے ہیں ان کی ناشکری مت کرو، اسی لیے کہتا ہے ولا تکفرون۔ بہت بڑی بات ہے، انشاءاللہ بیان میں آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم اللہ نے فرمایا ہے کہ شکر کرو تو ہم کیا شکر کرتے ہیں، اور اللہ نے فرمایا کہ ولا تکفرون، کفر مت کرو، ناشکری مت کرو، تو کیا ہم ناشکری کر رہے ہیں یا یہ کہ اس سے ہم بچ رہے ہیں؟ حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بہت کچھ نوازا ہے، قدم قدم پر نہیں، ہر سانس میں اللہ تعالیٰ کی ہم پر عنایت ہے، اللہ کا احسان ہے۔ ہر آنے والی سانس جو ہمارے جسم میں جاتی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے۔ ہم خوش ہوتے ہیں، لیکن اس خوشی کے ساتھ کیا شکر بھی ادا کرتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہماری زندگی ہے کس پر ہے؟ ہماری زندگی ہے کس پر ہے؟ ہر شخص کہہ سکتا ہے کہ ہماری زندگی ہماری ہر آنے والی سانس پر ہے۔ سانس جب اندر جاتی ہے تو ہمیں حیات ملتی ہے، اور جب وہ سانس اندر نہیں جاتی، باہر نکلی ہوئی سانس
باہر ہی رہ جاتی ہے تو اس کو ہم کس نام سے یاد کرتے ہیں؟ ہلاکت، موت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کتنا بڑا شکر احسان کیا ہے، لیکن کیا ہم اللہ کے ان احسانات کا بدلہ عطا کرتے ہیں؟ اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فی الوقت تو اللہ یہ کہتا ہے اذکرونی، مجھے یاد کرو، پھر کہتا ہے میرا شکر ادا کرو۔ یہ آسان بات ہے یا مشکل بات ہے؟ لیکن ہم نے اس کو اتنا مشکل سمجھا ہے، ہم بھول کر بھی یاد نہیں کرتے۔ اللہ نے تو کہا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو، میں بھی تم کو یاد کرتا ہوں۔ اس کے بعد کہتا ہے واشکروا لی، پھر کہتا ہے کہ میرا شکر بھی ادا کرو، میں نے تم کو حیات دی، جو سانس باہر نکل چکی تھی دنیا میں، وہ کون سی بڑی قوت و طاقت ہے جو تمہارے جسم سے نکلی ہوئی سانس کو پھر سے اندر لائے؟ تمہارے پاس طاقت ہے، قوت ہے، کچھ ہے، میکنزم تمہارے پاس کچھ ہے، کچھ طاقت ہے؟ اور تم خود دیکھتے ہو تمہارے سامنے کتنے لوگ ہیں جو سانس لیتے لیتے سانس چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ سانس لینے کی قدرت نہیں رکھتے۔ ڈاکٹر اعلان کر دیتا ہے، ہاتھ ہلا دیتا ہے، ختم ہو گئے، کیونکہ آئی نہیں واپس، جو سانس گئی وہ واپس آئی نہیں۔ یہ سانس واپس نہیں آئی، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ موت واقع ہو گئی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو؟ میرا شکر ادا نہیں کرتے؟ تمہاری گئی ہوئی سانس کو میں لایا ہوں، تم احساس بھی تم کو نہیں ہوتا۔ ہاں اتنا ہوتا ہے کہ جب سانس نکل جاتی ہے تو روتے ہو، پڑھاتے ہو، اور اس کے سوا تم کچھ بھی تو نہیں کر سکتے۔ ساری دنیا کی طاقت مل کر بھی وہ گئی ہوئی سانس کو واپس تمہارے لا نہیں سکتی۔ تمہیں احساس ہے؟ تم نے کبھی میرا شکر ادا کیا؟ واشکروا لی جو اللہ کہتا ہے تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ شکر ادا کرو کہ میں گئی ہوئی تمہاری سانس کو واپس لایا ہوں۔ گئی تھی اور اس کے بعد پھر میں وہ سانس کو واپس لایا، آئی، اور تم کو زندگی مل رہی ہے۔ ہر آنے والی سانس تم کو زندگی دے رہی ہے، لیکن تم نے کبھی شکر ادا کیا میرا؟ تم کو احساس بھی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تم پر کتنا احسان ہے۔ کھا لینے کے بعد جب ڈکار آتی ہے تو شکر ادا کرتے ہو، بس اللہ تعالیٰ شکر ہے۔ لیکن جو سانس واپس آئی، جو تمہاری زندگی کی علامت ہے، ضمانت ہے، اس سانس کے سلسلے میں تم نے کیا کیا؟ کبھی خدا کا شکر تم نے ادا کیا؟ اسی لیے اللہ حکم دیتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی، میرا شکر بھی ادا کرو، ولا تکفرون، اور میرا کفران نعمت مت کرو۔ اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ میں نے تم کو پھر سے زندگی دی، وہ سانس
جو باہر جا چکی تھی اور اسی سانس پر تمہارا انحصار ہے زندگی کا، اسی کو واپس لایا جس سے تم سانس بھی لیتے ہو، جس سے تمہاری عمر بڑھ رہی ہے، تم جی رہے ہو. لیکن کبھی تم نے شکر میرا ادا کیا؟ کتنی بڑی نعمت ہے جو میں نے تمہارے حوالے کی ہے، حوالے کر رہا ہوں، کرتا جا رہا ہوں، مگر اس کے باوجود تم کو کبھی احساس بھی نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم پر کتنا احسان ہے، کتنا بڑا شکر اللہ کا احسان ہے تم پر کہ شکر ادا کرنا چاہیے. کبھی خیال بھی پیدا نہیں ہوتا. خدا خود حکم دیتا ہے واشکروا لی ولا تکفرون، میرا شکر ادا کرو اور کفران نعمت مت کرو. یہ کفران نعمت ہے، یہ نعمت کا کفران ہے جو تم ادا کر رہے ہو. احساس تک تم کو نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر کس قدر نوازا ہے، نواز رہا ہے. ہر لمحے تم کو نواز رہا ہے. کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ جس میں تم کو اللہ نے نہیں نوازا، مگر کبھی تم کو احساس بھی نہیں ہوتا. اسی بنا پر مہدی موعود علیہ السلام نے تاکید فرمائی ہے، لوگوں سب تو ٹھیک ہے مگر سانس کے آتے جاتے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو. بہت بڑی بات ہے یہ. ذکر کے دم کا خیال جو رکھنے کا حکم مہدی موعود علیہ السلام نے دیا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے جس کی طرف لوگ خیال تک بھی نہیں کرتے، احساس تک نہیں کرتے. ہمارے پاس جو سانس لینے، دم لینے کا جو تاکید کی گئی ہے اس طریقے کی کہ سانس کے آتے جاتے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو، اللہ کا ذکر ادا کرتے رہو. لا الہ ہوں نہیں الا اللہ تو ہے. آتے جاتے وقت میں زبان سے بولنے کی بھی ضرورت نہیں، سانس پر نظر رکھو. جب سانس آتی جاتی ہے اس وقت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوگا کہ ہاں یہ مجھے نہیں بھول رہا ہے بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیشہ یاد کر رہا ہے. سانس اپنی لیتا ہے، نام میرا لیتا ہے. تو یہ بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا شکر ادا کرتا ہے تمہارا. وہ کہتا ہے واشکروا لی، میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، میری نافرمانی مت کرو، کفران نعمت مت کرو. قدم قدم پر تم پر میرا احسانات ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہر سانس جو تمہاری آتی جاتی ہے یہ سانس بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے. بس تم کو اس کی فکر بھی نہیں ہے، تم اس کا خیال بھی نہیں کرتے. ولا تکفرون، ناشکری مت کرو، شکر ادا کرتے رہو. تو پھر تمہاری زندگی کیسی ہوگی جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتے رہو گے. یاد کرنا ہے. اور اس کے مراد ایسا نہیں ہے کہ زبان سے ہی ذکر کرتے بیٹھ جاؤ. تو آپ کہیں گے کہ سب زبان سے ہم ذکر کریں گے، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا دھندا مختلف قسم کی چیزیں ہیں، ہم ان میں لگے رہیں گے تو کیا یہ ذکر کرتے بیٹھیں گے یا یہ کہ یہ کام کرتے بیٹھیں گے؟ تو میں کہتا ہوں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. ذکر کی کئی قسمیں ہیں. ذکر کی ایک قسم تو وہ ہے کہ تم زبان سے بھی بولو، اور ذکر کی ایک قسم وہ ہے کہ جس میں زبان ہلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تم توجہ کرو تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جائے گا. تو وہ ہے جو ذکر ہے.
اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فَاذْكُرُونِی، میرا ذکر کرو. جو اللہ کہتا ہے تو اس کے معنی یہ مت سمجھو کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ تم ہاتھ میں تسبیح لے کر دانے گنتے بیٹھو، اللہ اللہ اللہ. بولیں گے ہم یہ دانے گنتے بیٹھیں گے تو پھر حق کیا ہوگا، زندگی کیسی ہماری گزرے گی. تو یہ مطلب میرا کہنے کا ہے، نہ خدا کا یہ مطلب کہنے کا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا کرو. فقط نظر رکھو سانس پر. ہاں سانس آتی جاتی رہتی ہے اور تم سانس پر نظر رکھو، پر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات پر نظر رکھو، اس کا شکر ادا کرتے رہو. تو پھر ایسی صورت میں تمہاری زندگی کامیاب ہوگی. ایسی صورت میں تمہاری زندگی بڑی شاندار ہوگی، اس لیے کہ تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے ہٹ کر دوسرے راستے پر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. ورنہ شیطان تو تیار بیٹھا ہوا ہے. جب تم اس کے راستے سے ہٹتے ہو اللہ کے، تو شیطان اپنے راستے پر لینے کے لیے تیار ہے. مختلف قسم کے چیزوں میں لے جائے گا، بھول بھلیوں میں لے جائے گا. تم کو بہت سے ایسے واقعات، حالات کہ جس میں انسان الجھ کر رہ جاتا ہے. مگر انسان کو تو چاہیے حالات کچھ بھی کیوں نہ ہوں، میری ایک بات کو یاد رکھو، حالات کچھ بھی کیوں نہ ہوں، خدا کو مت بھولو، خدا کو مت بھولو. بہت بڑی بات ہے یہ بہت بڑی نصیحت ہے. تکلیف ہوتی ہے، مگر ایسا نہیں کہ تم تکلیف ہی میں پڑ جاؤ، خدا کو بھول جاؤ. ارے تکلیف تو وہ ہوتی ہے جو آپ کو زیادہ اللہ کی طرف یاد دلاتی ہے. تم خوشی میں ڈوب جاتے ہو اور خدا کو بھول جاتے ہو. مگر یاد رکھو، خوشی میں بھی تم کو اللہ کو یاد کرنا چاہیے. مولا تیرا ارے ہم کیا شکر ادا کریں گے، ہم کیا شکر ادا کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنے محبوب بندوں سے وہ کام لیا ہے جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. کیا آپ کو واقعہ یاد نہیں کہ جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، کس کی خوشی کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اللہ اولاد دیتا ہے ہم کو خوش کرنے کے لیے. ایک نازک بات ہے، اللہ ہم کو اولاد دیتا ہے ہم کو خوش کرنے کے لیے، اور اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ تو مجھے خوش کرنا چاہے تو اپنی اولاد کو میرے راستے میں قربان کر دے. کتنی بڑی کٹھن امتحانی منزل ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سے اپنا بچہ مانگتا ہے، میرے نام پہ ذبح کر دو. کون باپ ہوگا جو اپنے بچے کو اللہ کے نام پہ قربان کر دے گا؟ ہیں اللہ نے پیدا کیے ہیں نمونہ بنانے کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بھی اولاد بنائی ہے، ایسے بھی افراد بنائے ہیں جنہوں نے دنیا کے سامنے ایک نمونہ پیش کر دیا اور کہا کہ اپنے بچے کو میرے نام پر ذبح کر دے، اپنے ہاتھ سے ذبح کر دے. بڑا نازک مرحلہ تھا.
نازک امتحان تھا، اس امتحان میں شاید ہی کوئی پورا اترتا ہو. اور چیزوں کی قربانی ہوتی تو دے دی جاتی، میرے بچہ ہے، اس بچے کی قربانی مانگی جا رہی ہے. یہ سب امتحانات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے. ابراہیم علیہ السلام تیار ہوتے ہیں، اور بات گائے بھینس نہیں ہے کہ اس کو پکڑ کر دبا کر دیں. بات بچے کی ہے، بچہ ہوشیار ہے، سمجھدار ہے، عقل والا ہے، بات کو سمجھتا ہے، کاٹ کو سمجھتا ہے، کٹنے کو سمجھتا ہے، باپ کیا کر رہا ہے میرے ساتھ اس کو بھی وہ سمجھتا ہے. جب تک وہ بچے کی منظوری حاصل نہیں کی جا سکتی اس وقت تک بچے کو کاٹا بھی نہیں جا سکتا. یہ مرحلے تمام درپیش ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام نے خود اپنے بچے سے کہتے ہیں یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بول تیری کیا رائے ہے. فانظر ماذا تری، کیا تیری رائے ہے. آپ اندازہ لگائیے باپ حاکم ہے، لیکن یہاں باپ حاکم بننا نہیں چاہتا، باپ بچے کی مرضی حاصل کرنا چاہتا ہے. بول بیٹے تیری کیا رائے ہے، تیری کیا رائے ہے. مجھے تو خواب میں مجھے ایسا معلوم، میں خواب میں ایسا دیکھا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. تو یہ انتہائی کٹھن معاملہ، مشکل معاملہ ہے. باپ بچے سے پوچھ رہا ہے، اب بچہ کیا جواب دے رہا ہے. بچے نے وہی جواب دیا جو باپ چاہتا تھا. بچے نے کہا میں تیار ہوں، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ وہ کام کر بھی ڈالیے. آپ وہ کام کر بھی ڈالیے، میں راضی ہوں. یہ بچے نے باپ کو جواب دیا. تیار ہوئے، باپ نے لٹایا، ہاتھ پاؤں باندھا، لٹا دیا، چھری چلا بھی دی. سمجھ والے نے سمجھ کا کام کیا، ان سمجھ چھری نے کیا کام کیا. سمجھ والے نے سمجھ کا کام کیا، کاٹنے کے کام کے لیے تیار ہو گیا، لٹا بھی دیا، چھری چلا بھی دی. جس کے پاس سمجھ تھی وہ پوری سمجھ سے کام لیا، جس کے پاس سمجھ نہیں تھی اس نے چلنے سے انکار کر دیا، چھری نے انکار کر دیا. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. تو میرے کہنے کا مطلب یہ، اللہ کی بات کو مانو، نہیں ماننے والے بھی تمہاری بات کو مان لیتے ہیں. جب تم خدا کے حکم کو ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ پھر دیکھو ساری دنیا تمہاری بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. آج زمانہ وہی ہے. لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی فرما برداری کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو پھر دیکھیے حالات بہت بدلتے جا رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں
ہم کو جینا مشکل نظر آ رہا ہے، کھانا پینا مشکل نظر آ رہا ہے، جینا مشکل نظر آ رہا ہے، ایمان کے ساتھ آج ہم کو زندگی بسر کرنا بہت ہی مشکل نظر آ رہا ہے، پر یاد رکھو اللہ کے احکام کی پابندی کرنے کی کوشش کر دیکھو، ہر وہ چیز جس میں جان بھی نہیں ہے وہ تمہارے لیے بے جان بن کر سامنے آ جاتی ہے اور تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ یقین بات ہے، تیار ہونا چاہیے، وقت کا تقاضا ہے۔ آج دنیا یہی چاہ رہی ہے کہ سب کے سب ہمارے سامنے مر جائیں، لیکن ہم کو چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے تحت کام کرنے کی ہم کوشش کریں۔ تو یاد رکھو ہر وہ چیز جو آج ہمارے مخالف میں نظر آ رہی ہے وہ ہمارے تابع ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جائے گا۔ اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو سب سے بڑی خوشی کی بات تو آپ کو میں سنانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یاد رکھو سب خوش ہوں کہ نہ ہوں، خوش کون ہونا چاہیے؟ اللہ خوش ہو جانا چاہیے، اللہ خوش ہو جانا چاہیے، اس سے بڑھ کر خوشی اور کسی کی نہیں ہوتی۔ کوشش کرو اللہ کو خوش کرنے کی، تم اپنے آپ کو خوش کرنے، اپنے بیوی بچوں کو خوش کرنے کی یہ کوشش مت کرو۔ وقت آ جائے تو خدا کو خوش کرنے کی کوشش کرو، جب خدا خوش ہو جائے گا تو پھر دیکھو کہ ساری دنیا تمہارے تابع ہو جائے گی۔ میں خدا کو خوش کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے، اور اللہ نے تو کہا ہے، صحابہ کرام کا نام آپ لیتے ہیں تو آپ خالی کیا ابو بکر بول کر بیٹھ جاتے ہیں، عمر بول کر بیٹھ جاتے ہیں، علی بول کر بیٹھ جاتے ہیں؟ نہیں بیٹھ سکتے آپ کی زبان نہیں بیٹھتی، پھر آپ کی زبان سے نکلتا ہے حضرت ابو بکر، اس کے بعد رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ کیا بات ہے، یہ نام ان کا لیا جاتا ہے، پر اس نام کے ساتھ ہم جب تک وہ رضی اللہ عنہ یا عنہا ہم نہیں کہتے ہمارا تسلی نہیں ہوتی، ہمارا دل بھی خوش بھی نہیں ہوتا۔ اللہ ان سے خوش ہو جائے، خوش ہوا تو یہ بات کہنی پڑتی ہے۔ تو کوشش کرو اس بات کی کہ اللہ خوش ہو جائے، لوگ خوش ہوں کہ نہ ہوں، انسان کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے ہر کام سے اللہ خوش ہو جائے، اللہ ہر کام سے خوش ہو جائے۔ یہ انسان کی زندگی کا خلاصہ ہونا چاہیے۔ ہر کام کرو مگر وہ کام کرو کہ جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، وہ کام ہرگز مت کرو جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، کیونکہ اللہ خوش ہوگا تو یہاں بھی تم کو خوشی نصیب ہوگی اور آخرت میں بھی تم کو خوشی نصیب ہوگی۔ اور اگر اللہ نہ خوش ہو جائے تو پھر یہ سب کے سب دنیا خوش ہو جائے تو ہو جائے، لیکن آخرت میں تو نارضامندی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے ساتھ ہو جائے گی، اور وہ بہت ہی غلط بات ہے۔ کوشش اس بات کی کرو کہ دنیا میں ایسے کام کرو کہ اللہ خوش ہو جائے۔ کیا کیا امام حسن اور امام حسین، جن کے ہم یوم منانے کی کوشش کرتے ہیں، کیا کیا انہوں نے؟ کیا کیا؟ کچھ اپنے ساتھ لے کر گئے؟ کون تھے وہ؟ ان کے پاس کیا نہیں تھا؟ ان کے پاس وہ دولتیں تھیں
جو کسی کے پاس نہیں تھیں، وہ دولتیں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی دولت اور کوئی ہو سکتی ہے؟ نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر کیا ہوا؟ مگر ہوا کیا؟ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا ایمان کی حفاظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے۔ بہت بڑے بڑے مرحلوں کی ضرورت تھی، بہت بڑے بڑے مال کی ضرورت تھی، تحفوں کی ضرورت تھی۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں نے، ان سے بڑھ کر تحفے اور کیا ہو سکتے تھے؟ ان سے بڑھ کر تحفے اور کیا ہو سکتے تھے؟ انہوں نے اپنے پاس دیکھا جو تحفے تھے، انہوں نے اپنے ان تحفوں کو پیش کر دیا ان لوگوں کو جو آئے تھے حکومت کے لیے، سلطنت کے لیے، مال کے لیے، پیسوں کے لیے۔ انہوں نے اپنے تحفے پیش کر دیے۔ ہم ہیں رسول کے نواسے، ہم ہیں رسول کے نواسے، ہمارے تحفے لے لو، ہمارے تحفے لے لو۔ لوگوں نے ان کو لے لیا اور یہ ان کو شہید کر دیا۔ مگر انہوں نے دنیا والوں کو پیغام دیا، دنیا والوں کو پیغام دیا، ہم خالی ہاتھ نہیں جا رہے ہیں، ہم تم کو یہ تحفے دے رہے ہیں۔ یاد رکھو دنیا میں کوئی چیز نیکی کے برابر نہیں ہے، دنیا میں کوئی چیز نیکی کے برابر نہیں ہے۔ سب سے بڑی قیمتی چیز اگر کوئی ہے تو وہ نیکی ہے، اور نیکی کے لیے جو بھی تم دینا چاہو سب دے دو، لیکن نیکی کو کما کر لے جاؤ۔ امام حسن کیا لے کر گئے؟ امام حسین کیا لے کر گئے؟ اور آگے بڑھو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا لیے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا لیے؟ غنی تھے، کیا لے کر گئے؟ سب کے سب جو چیز لے کر گئے وہ صرف نیکی، اللہ کی خوشی، اللہ کی خوشنودی۔ یاد رکھو سب سے بڑی چیز، سب سے بڑی قیمتی شے اگر کوئی ہے، نہیں، سب سے بڑی لا قیمت اگر کوئی شے ہے تو وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی۔ خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور اس کے مقابلے میں ہر چیز جاتی ہے تو جانے دو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ لینے والا نہیں ہے، اللہ دینے والا ہے۔ اور جب وہ دیتا ہے تو پھر اس کی کوئی قیمت نہیں ہے تمہارے پاس، وہ اس کی کوئی قیمت نہیں، بہت 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 دیتا ہے وہ۔ اور آپ تو بولتے بھی ہیں، ارے جب اللہ دیتا ہے چھپر پھاڑ کر دیتا ہے، جب دنیا چھپر پھاڑ کر دیتا ہے تو آخرت کیا دیتا ہوگا؟ ارے وہ دیتا ہے، تم گن بھی نہیں سکتے۔
حساب بھی تم نہیں کر سکتے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو کیا دیا؟ کیا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسوں کو؟ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسے کیا دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی بی بی فاطمہ، پیاری بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کیا دیا دنیا میں؟ اللہ نے کیا دیا؟ دیا تو علی کو دیا شوہر کی حیثیت سے۔ اس کا کیا مگر حالت کیا تھی؟ سوائے فقر، فاقہ، غربت، تکلیف، اس کے سوا کیا تھا؟ فاطمہ نے بھی ذکر کیا، صبر کیا۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیا بہت ہی لاجواب چیز دی تھی۔ علی معمولی بات نہیں تھی، علی کا تحفہ معمولی نہیں تھا۔ حیدر کرار تھے وہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے تھے۔ تو گئے، وہ بھی کیا ہوا؟ وہ بھی شہید ہوئے، وہ بھی شہید ہوئے۔ مطلب کیا تھا شہید ہونے کا؟ یہی بات ہے، یہ کیا ہے؟ بس خدا کو پیارے ہو گئے، اور دنیا یہ چاہتی ہے کہ جو خدا کو وہ پیارا ہوتا ہے جو مجھ سے دور ہوتا ہے، جو مجھ سے دور ہوتا ہے وہ خدا کو پیارا ہوتا ہے۔ ہم بھی دعا دیتے ہیں صحابہ کو، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ صحیح ہے نا؟ جب اللہ ان سے راضی ہوتا ہے تو دنیا ان سے کیا ہوتی ہے؟ دنیا ان سے دور ہوتی ہے۔ لوگوں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرو، خوشنودی خدا حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اور خوشنودی خدا کب حاصل ہوتی ہے؟ جب تم دنیا کو ہٹاؤ نظر کے سامنے سے، دنیا کو دھتکارو، تو پھر خدا کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ کیا کیا امام حسین کے بچوں نے؟ کیا کیا؟ دنیا کو کمایا، دنیا کو پسند کیا؟ نہیں، خدا کو پسند کیا۔ خدا کی خوشنودی جس راستے میں ہے اس راستے کو پسند کیا۔ آج بھی زمانہ سب کرتا ہے۔ آپ خود جانتے ہیں مہدی موعود علیہ السلام نے کیا کبھی دنیا کو پسند کیا؟ آپ نے تو کہا کہ نہیں، دنیا آئے تو دھتکار دو، جھٹکار دو دنیا کو۔ جب دنیا کو دھتکارو گے خدا تم کو نصیب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، نہیں کھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا سے شکایت بھی نہیں کی، اے اللہ، میں خاتم الرسول، افضل الانبیاء، تمام انبیاء مجھ پر مجھ زیر ہیں، تمام انبیاء پر میں چھایا ہوا ہوں،
لیکن آج میری حالت یہ ہے کہ میں بھوکا پیاسا ہوں، فقیری میں میری زندگی بسر ہو رہی ہے، اور میرے بچے بھوکے ہیں، میرے نواسیاں یہ بھی بھوکے ہیں، ان کو کھانے کے لیے کھانا نہیں۔ بس وہیں جواب تھا کہ دیکھو، یا تو مجھے مانگو یا دنیا کو مانگو، دنیا کو مانگو تو میں نہیں ملتا، اور مجھے مانگو تو دنیا نہیں ملتی۔ ان لوگوں نے خدا کو مانگا اور خدا کے لیے اپنے آپ کو نچھاور کر دیا۔ ہر تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے رشتے کے جو بھی ہیں، سبوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، اللہ کے راستے میں پیش کیا، خدا نے ان کو پسند کیا، اور آج ہم ان کی یوم مناتے ہیں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ شربت بناتے ہیں۔ سچی حقیقت بیان کروں میں آپ سے، جن کو پانی نصیب نہیں، ہم ان کے نام سے شربت بناتے ہیں۔ کیا ان کو پانی نصیب ہوا اس دن؟ ان کو کوئی پانی پلانے والا بھی تھا؟ آج ہم شربت پی رہے ہیں، ہم شربت پیتے ہیں، لیکن ان کو پانی نصیب نہیں ہوا۔ وہ اپنا خون خود پی کر شہید ہو گئے۔ ان کو کیا ملا؟ ان کو گھونٹ ملا، وہی اپنا خون۔ لوگوں نے کچھ بھی نہیں دیا، نام لیتے تھے ضرور، عزت کرتے تھے، درود پڑھتے تھے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، اس سے بڑے جھوٹے اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ اللہم صلی علی محمد ختم نہیں کرتے، پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ وعلی آل محمد، محمد کی آل پر بھی اے اللہ صلوات نازل کر۔ اور ہم کیا نوازل کر رہے ہیں؟ اور ہم کیا دے رہے ہیں؟ خون کے پیالے دے رہے ہیں، ہم ان کے خون کے پیالے لے رہے ہیں۔ یہ دنیا ہے، یہ دنیا بڑی ظالم ہے، اچھا لینا چاہتی ہے اور جواب میں غلط باتیں پہنچانا چاہتی ہے۔ یاد رکھو، اچھے کام کرو، نیکی کے کام کرو، سوائے سچائی کے غلط راستے پر مت چلو۔ صحیح وہ راستہ کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدے کیے ہیں، وہ راستہ اختیار کرو۔ اللہ کہتا ہے میرا شکر ادا کرو۔ اب ظاہر ہے آپ کوئی راستے میں چلتے چلتے مجھے تھپڑ مار کر شکریہ کوئی بولے گا مجھے؟ شکریہ کب کہتے ہیں؟ جب کوئی تحفہ ادا کرتے ہیں یا میں اسے دیتا ہوں تو وہ شکر ادا کرے گا۔ لیکن یہاں ہے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نواز رہا ہے، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نوازنا تو بڑی بات ہوئی، فری کی چیزیں بھی نہیں دیتے۔ نماز پڑھنے میں کچھ خرچ ہوتا ہے؟ آپ کا کچھ نماز پڑھنے میں جاتا ہے؟ بلکہ آپ کو فائدے ہوتے ہیں، بدن آپ کا پاک ہوتا ہے، کپڑے آپ کے پاک ہوتے ہیں، اچھی جگہ آپ کو چھاؤں میں نماز پڑھنے کے لیے جگہ ملتی ہے، آرام سے آپ لیٹتے ہیں، بیٹھتے ہیں، یہ سب ہوتا ہے، مگر آپ نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ اللہ کا احسان ہے۔ اور پھر یہاں
اور یہاں نماز پڑھو اور وہ نماز کو اللہ قبول کر لے تو پھر آپ کو کیا ملنے والا ہے؟ آخرت میں تو بہت کچھ ملنے والا ہے، مگر آپ نے کیا کیا؟ نہیں کیا۔ قربانی دیتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، اللہ قبول کرے آپ کی قربانیوں کو بھی، اس کے ساتھ ساتھ بھی سوچو کہ یہاں قربانی آپ دیتے ہیں جانور کی تو وہاں آپ کو ملنے والا ہے، بہت کچھ ملنے والا ہے، جبکہ آپ بھوکے پیاسے رہیں گے، جبکہ آپ کو پوچھنے والا کوئی بھی نہیں رہے گا، اللہ آپ کو بہت دے گا، بہت بڑی بات ہے۔ آج کرتے ہیں آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نوازتا ہے۔ جو بھی آپ نیکی یہاں پر کرتے ہیں، ہر نیکی کے کئی گنا زیادہ ثواب آپ کو ملنے والا ہے، مگر انسان سوچنے کے لیے تیار نہیں۔ آدمی تھوڑے فائدے کے لیے اپنی دنیا اجاڑ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن جن کا نام ہم لے رہے ہیں یہ وہ مقدس ہستیاں تھیں، یہ تو وہ مقدس ہستیاں تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اولاد، آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ انہوں نے اپنی اس دنیا کو نہیں دیکھا، انہوں نے اپنی دنیا کو نہیں دیکھا، اپنے رسول پر نظر رکھی، اپنے نانا پر نظر رکھی، اپنے خدا پر نظر رکھی، احکام خداوندی کو سامنے رکھا اور اللہ کے احکام کو دیکھتے ہوئے اپنی مال جان کسی بات کی فکر نہیں کی، نہ آنے والی اولاد کی انہوں نے فکر کی، سب کو خدا کے حوالے کیا اور چلے بھی گئے۔ آج ان کے نام ہم لیتے ہیں، صلی اللہ علیہ وعلی صحابہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ جب بھی رسول کا نام لیتے ہیں اس کے ساتھ آل رسول کا بھی ہماری زبان سے نام نکلتا ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں آپ لوگوں کے حق میں کہ اللہ ان تمام سننے والوں کو یہ دنیا کے سامنے رکھ کر نہیں، دین کو، آخرت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، رسول کی آل و اولاد کو سامنے رکھ کر اے اللہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے بچا، بدیوں سے بچا، اور دنیا کی تعلقات میں، تکلفات میں، گندگیوں میں گرنے سے، ملوث ہونے سے بچا کر رکھ کر آخرت میں کے کام کرنے کی ان سب کو، مردوں کو، عورتوں کو توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔